لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی 15ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ ماہ مبارک شروع ہوا تھا اور آدھا گزر بھی گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جو بھی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اللہ ہمیں ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں تراویح ہے آج اور ہم 13ویں پارے کے تقریباً اختتام پر ہیں۔ سورہ ابراہیم کل ہم نے شروع کی تھی، 2 رکوع اس کے ہو چکے ہیں۔ آج سورہ ابراہیم کے 3رے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ رسولوں کو جھٹلانے والوں کے عبرتناک انجام کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، یعنی کافروں نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی سرزمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور پلٹ آؤ گے ہمارے دین میں۔ یعنی یہ تم نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں، تم آبائی دین میں واپس پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ یہ رسولوں کو دھمکی دی کافروں نے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو وحی کی رسولوں کی طرف ان کے رب نے ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو ڈرا میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور جو ڈرا میری عذاب کی دھمکی سے۔ قوموں نے دھمکی دی رسولوں کو کہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے ورنہ تمہیں اپنے آبائی دین میں واپس آنا ہوگا، اور جواب میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو تسلی دے رہے کہ بالآخر تمہارے دشمن ہی ہلاک ہوں گے، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کریں گے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کی جواب دہی کا احساس کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، دین پر ثابت قدم رہے، ہر اس شخص کو اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ یہ جو قوموں نے ایک بات کہی کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے یا تم پلٹ آؤ ہمارے دین میں، یہ پلٹ آؤ کا لفظ کیوں کہا؟ اصل میں ہر نبی، ہر رسول تو پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کا اظہار ہونے سے پہلے وہ کوئی اپنی قوم کے دین میں تھا، کبھی بھی شرک نہیں کیا، لیکن قوم یہ سمجھتی ہے جب تک نبوت کا اظہار نہیں ہوا اس وقت تک قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ شاید ہماری دین پر ہے، واللہ اعلم۔ اسی لیے قوموں نے کہا کہ تمہیں پلٹ آنا ہوگا ہمارے دین میں، حالانکہ ان کا جو شرکیہ دین تھا ان میں تو رسول کبھی بھی نہیں رہے، کیونکہ ہر رسول، ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، پیدائشی موحد ہوتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے مانگا فیصلہ، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہوا ہر سرکش حق کا دشمن، مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اسے پیپ والے پانی سے، يَتَجَرَّعُهُ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے اسے۔ جہنمیوں کو جو پیپ والا پانی دیا جائے گا وہ گھونٹ گھونٹ پینے پہ مجبور ہوں گے، پیا نہیں جائے گا، حلق سے اتارا نہیں جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ نہیں ہوگا مرنے والا، یعنی محسوس ایسا ہوگا کہ جیسے موت آ رہی ہے، مرنے والا ہے لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ہے ایک اور سخت عذاب۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اخلاص سے عاری جو اعمال ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی وہ اعمال، وہ نیک اعمال
جو ایمان کے بغیر کیے جائیں یا دکھاوا کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو راکھ کی طرح اڑا دے گا۔ فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں اڑا لے گئی جسے تیز ہوا سخت آندھی کے دن۔ ایک چٹان کے اوپر بہت ساری راکھ جمع ہو گئی، دیکھنے والے کو نظر آ رہا راکھ ہے بہت، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ذرا سی ہوا چلے گی اور راکھ اڑ جائے گی۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی نیکیوں کی جو ایمان کے بغیر نیک کام کرتے ہیں۔ ایمان نہیں ہے، ایمان حقیقی دل میں نہیں ہے، لیکن ہاں خدمت خلق کے کام بھی ہو رہے ہیں اور بہت سے نیک کام ہو رہے ہیں بظاہر، تو آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور یہی وعید ان اعمال کے لیے جن میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، راکھ کی طرح اللہ اڑا دے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ آئے گا ان کے ہاتھ ان اعمال میں سے جو کمائے تھے کچھ بھی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ کفر کے ساتھ اعمال کرنا بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بامقصد؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بامقصد بنائی ہے، ایسے ہی بس کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا دی، ہمیں ایک مقصد سے بھیجا اس دنیا میں، اور وہ مقصد امتحان، اور ہم سب کو اس امتحان کا اس زندگی کے حوالے سے حساب دینا ہے اللہ کے پاس۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئی کوئی نئی مخلوق، ہمیں ہٹا کے اللہ کوئی اور مخلوق بھی لانے پہ قادر ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل۔ اگلی آیات میں وہ بات جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دنیا دار، دنیا پرست لیڈرز کی اندھی پیروی یہ برباد کر دے گی۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنتے تھے دنیا میں، یعنی جو پیروکار ہوں گے وہ اپنے لیڈرز سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تمہارے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہو کام آنے والے ہمارے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی؟ دنیا میں ہم نے تمہاری پیروی کی، جو تم نے کہا وہ کیا، کیا آج تم ہمارے کام آ سکتے ہو آخرت میں اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے؟ لیڈرز کا جواب سنیے، قالوا لو ہدانا اللہ، وہ کہیں گے اگر اللہ ہدایت دیتا ہمیں، لہدیناکم، یقیناً ہم ہدایت کرتے تمہیں، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کرتے۔ سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ۔ آج تو ہمارے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، ہم تمہیں کیا بچائیں گے، ہم خود ہدایت پر نہیں تھے۔ یہ اس دن پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور منظر آخرت کا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، شیطان بھی جہنم میں ہوگا اور گناہگار اور کافر لوگ بھی جہنم میں ہوں گے۔ اس وقت شیطان ایک تقریر کرے گا، شیطان کی وہ تقریر اللہ نے قرآن میں پہلے سے ہمیں بتا دی تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ابھی سے ہم اپنی ڈائریکشن درست کر لیں۔ شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تمام معاملات کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق کو، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ۔ شیطان کہہ رہا ہے جب سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے تم سے۔ یہ شیطانی وعدے جو ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بڑے ہو جانا، بوڑھے ہو جانا، حج کر لینا، توبہ کر لینا، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ یہ اور اس قسم کے نہ جانے کتنے دھوکے شیطان دیتا ہے۔ شیطان کہہ رہا میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے۔ بھیا یہ کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں۔ شیطان کہہ رہا میں نے تم سے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور مزید کہہ کیا رہا ہے، سینہ زوری،
وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تمہیں، فاستجبتم لی، تو تم نے مان لیا میری بات کو. یعنی مجھے کیوں کہہ رہے ہو، ملامت کر رہے ہو؟ آگے الفاظ آ رہے ہیں، میرا تم پہ کوئی زور تھوڑی تھا، میں نے تو تمہیں اپنے راستے کی دعوت دی تھی، دعوت تم نے خود قبول کی، اور یہ بات سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا زور نہیں دیا کہ شیطان کسی کا، ہم میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کروائے. وہ تو بس دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لالچ پیدا کرتا ہے اور ٹیمپٹیشن دیتا ہے. اس کی دعوت کو قبول تو ہم خود کرتے ہیں. وہی بات ہے جو اس دن وہ کہہ دے گا، ہاتھ کھڑا کر لے گا، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تمہیں، فاستجبتم لی، تو تم نے مان لیا میری بات کو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس مجھے ملامت مت کرو، اور ملامت کرو اپنے آپ کو ہی. صاف کہہ دے گا شیطان، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم فریاد رسی کرنے والے ہو میری. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم شریک بناتے رہے مجھے اس سے پہلے. بڑے اہم الفاظ ہیں. شیطان کہہ رہا ہے یہ جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک بناتے رہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا اللہ کا شریک شیطان کو. دنیا میں چند ایک فری میسنز ہیں جو شاید شیطان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بالعموم تو انسانوں میں سے آج تک کسی نے شیطان کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، آج تک کسی نے شیطان کی عبادت نہیں کی، آج تک شیطان کو سجدہ نہیں کیا. کیا کسی نے شیطان کا بت بنا کے شیطان کو پوجے؟ تو پھر شیطان کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ آج تک تم جو مجھے شریک بناتے رہے. پتہ چلا کہ شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بات ماننا، کسی کی اطاعت کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہے. قرآن میں اس کے حوالے سے مثالیں موجود ہیں. کہیں یہ نفس کی خواہش اللہ کی شریک بن جاتی ہے، اور یہاں شیطان اللہ کا شریک. اگر اللہ کا حکم ٹھکرا دیا اور شیطان کا وسوسے پہ عمل کر لیا تو اس کا مطلب ہم نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا. زبان سے کہیں یا نہ کہیں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم شریک بناتے رہے مجھے اس سے پہلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک جو ظالم لوگ ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان اور اچھے عمل کرنے والے لوگ کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں کہ جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں. خالدین فیہا باذن ربہم، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کی باہم دعا ان باغوں میں سلام ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو بھی سلام کہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. قرآن حکیم یہ دونوں پہلو، دونوں کنٹراسٹ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک جہنمیوں کا کردار اور ایک جنتیوں کا کردار. اللہ فیصلہ ہم خود کر لیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے حوالے سے موازنہ پیش کر رہا ہے. ان دونوں کے حوالے سے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے بیان کی اللہ نے مثال پاکیزہ کلمے کی، جیسے پاکیزہ درخت. اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. لفظ استعمال ہوا کلمہ طیبہ. بلا شبہ وہ کلمہ بھی مراد ہے جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کلمہ طیبہ کا یہاں پہ مطلب ہے پاکیزہ نظریات، حق پر مبنی نظریات. تو جو اور ظاہر کلمہ طیبہ اس میں شامل ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ کے پڑھنا. لیکن جتنے بھی پاکیزہ نظریات ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کے مطابق ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اچھی نسل کا درخت جس کی جڑیں بھی گہری ہیں اور آسمان میں بھی اونچا چھایا ہوا ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربھا، وہ لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، خوب پھل بھی آتے ہیں اس میں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
یعنی اس دنیا میں حق پر مبنی جو نظریات ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق پاکیزہ نظریات، دوام ان کو حاصل ہے۔ وہ اس درخت کی طرح ہے جن کی جڑیں بھی مضبوط گہری اور شاخیں بھی آسمانوں میں چھائی ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس جو کلمہ خبیثہ یعنی باطل کفریہ نظریات، ان کی مثال فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک کلمے کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، ایک ناپاک درخت کی طرح ہے جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، یہ زمین مَا لَهَا مِنْ قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ۔ بظاہر باطل نظریات کا ہمیں بڑا فروغ نظر آتا ہے، بڑی ان کی پہنچ نظر آتی ہے ہمیں، بڑے وہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دوام حاصل نہیں ہے، ان کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ ان کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی طرح ہے جو زمین پہ جھاڑیوں کی طرح اگائے، بظاہر نظر آتا ہے بہت ہیں جھاڑیاں، لیکن ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جڑیں بھی زیادہ گہری نہیں اور شاخیں بھی زیادہ اوپر نہیں چھائی ہوتی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پختہ بات یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس کلمہ پاکیزہ نظریات کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اگر مومن ثابت قدم رہے، اور آخرت تو ہے ہی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ اگلی آیات میں ناشکری کرنے والوں کا انجام، اس کا بیان۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے؟ اللہ نے نعمت دی لیکن انہوں نے کفران نعمت کی، ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، اور یہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم، یعنی جہنم میں، یصلونها، وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے تو دنیا میں نعمت دی تھی لیکن انہوں نے نعمت کو کفران نعمت کر کے بدل ڈالا، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے پیروکاروں، اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے گئے۔ اس کی بہت بڑی مثال فرعون، جس کے بارے میں ہم خود پڑھ چکے سورہ ہود میں، کہ فرعون اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہوا لے جائے گا جہنم میں، اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک، اللہ کے مد مقابل بنا لیے۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، فرمائیے تم فائدہ اٹھا لو، بس تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، ذرا سا فائدہ اٹھانا ہے، اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہی ہے، اور قیامت کے دن کوئی رشتہ داری، کوئی پی آر کام نہیں آئے گی۔ فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں پوشیدہ اور ظاہر، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کی جس میں نہ لین دین ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مکی صورتوں میں مومنوں کو مخاطب نہیں کیا گیا براہ راست، یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ مدنی صورتوں میں آتا ہے، کیونکہ مدینے میں آ کے مسلمان امت بنے تھے ہجرت کے بعد، لیکن مکی صورتوں میں انڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب کیا جاتا تھا، جیسے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی فرمائیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے وہ کیا کام کریں؟ نماز قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہے نماز کے بارے میں، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، اور بہت سی احادیث۔ تو نماز قائم کریں، اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اور اعلانیہ خرچ کرنے کی نیت ہم سمجھ چکے ہیں، یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ وہ تو خفیہ ہی ہونے چاہیے، وہی بہتر ہے۔
بہرحال ایمان والے یہ کام کریں، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ لین دین ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ قیامت کے دن کوئی لین دین نہیں ہو پائے گا۔ یہاں کر سکتے ہیں، یہاں اللہ کی راہ میں جتنا چاہیں خرچ کریں اور اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، اس دن کوئی لین دین نہیں ہو پائے گا، نہ دوستی کام آئے گی۔ آگے بڑی عظیم آیات آ رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر پیدا کیے اس پانی سے پھل جو رزق ہے تمہارے لیے۔ انسان ذرا اسی چیز پر غور کر لے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ جو واٹر سائیکل کا سسٹم بنایا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کا انتظام ہم سب کے لیے، اور یہی پانی ہے کہ جو ہماری ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اور پودوں کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، اور وہ پودے بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے، پھل ان کا ہم ہی کھاتے ہیں۔ تو اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر پیدا کیے اس پانی سے پھل جو رزق ہیں تمہارے لیے۔ وسخر لکم الفلک، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو۔ کشتی جس فزیکل لا کے مطابق تیرتی ہے پانی میں، وہ سراسر انسان کے فائدے کے لیے۔ کس نے بنایا وہ فزیکل لا کہ کشتی پانی میں تیرتی ہے اور سوئی ڈوب جاتی ہے؟ یہ اللہ نے بنایا۔ تو کشتیوں کو اس نے گویا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آج عالمی تجارت جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ بحری راستے سے ہوتی ہے، ہم سب کے علم میں، اور قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ پہلے چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں، اب بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں۔ تو کس نے پیدا کیا یہ سارا نظام؟ کشتیوں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا نظام ہے جس کے مطابق کشتیاں اور بحری جہاز سمندر میں تیرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، نہریں جاری کی زمین میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دونوں لگاتار گردش کرنے والے ہیں۔ یہ سورج اور چاند ہمارے لیے مسخر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے ان پر، مطلب یہ کہ وہ جس نظام کے تحت کام کر رہے ہیں وہ نظام ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، اور پھر سورج کی دھوپ کتنا بڑا ذریعہ ہے انرجی کا، یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، راتیں آرام کے لیے، دن کام کاج کے لیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا فرمایا تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا، اس سے ہر وہ چیز اللہ نے تمہیں دی جس کا تم نے سوال کیا۔ ایک سوال تم اپنی زبان سے کرتا، دعا مانگتا، وہ بھی ہے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو چیز مانگتی ہے، جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس چیز کا انتظام کیا ہوا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں اللہ کی کہ شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ علماء بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے سانس لینے کے نظام کو دیکھیں تو سانس لینا ایک نعمت نہیں ہے، دو نعمتیں ہیں۔ آکسیجن اندر لینا یہ ایک نعمت ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالنا یہ دوسری نعمت ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اگر آکسیجن اندر چلی جائے لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ نکلے تو مصیبت ہو جائے گی۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے کہ انہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے، جو اتنی نعمتیں پا کر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جن کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ دعائیں، اور یہ آیات سورۃ البقرہ کی 15ویں رکوع سے ملتی جلتی ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا۔
اشارہ ہے مکہ کی طرف کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول کی کہ شدید جنگوں میں بھی، جاہلیت کے دور میں بھی اس جگہ کا امن و امان وہ برقرار رہتا تھا، لوگ اس کا خیال کرتے تھے. رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور دور رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، یعنی مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھ. یہ دعا کی تھی، اور یہ مکی صورت ہے. مشرکین کو سنایا جا رہا ہے جن کو فخر ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں فخر کرتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا. انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی، پھر جس نے پیروی کی میری تو بے شک وہ مجھ سے، یعنی محض مجھ سے نسلی اور موروثی تعلق کافی نہیں ہے، جو میری پیروی کرے گا اصل میں اس کا مجھ سے تعلق ہے. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی میری، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر تو چاہے تو ان کو ہدایت دے دے، ان کو بخش دے. اصل میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم تھے، بردبار تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے بجائے انہوں نے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذکر فرمایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے بسایا اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں جو بنجر تھی تیرے محترم گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ کے پاس. یہاں ابھی تک دعا چل رہی تھی رب بھی جو واحد کا صیغہ ہے، اے میرے رب. یہاں پہ لفظ آ گیا ربنا، پتہ چلا دو لوگ دعا مانگ رہے ہیں. گویا اب دعا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب میں نے بسایا اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں جو بنجر تھی، بیت اللہ کے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا، غیر آباد، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ بسایا. عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، یعنی اے اللہ لوگوں کے اندر اس مقام کی محبت پیدا کر دے. یہ دعا بھی کس شان سے پوری ہوئی، لوگ دور دور سے آئے یہاں پہ. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر کریں. جو لوگ یہاں بسے ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کر پھلوں میں سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن ہر چیز دستیاب ہے. پیدا نہیں ہوتا لیکن دنیا جہاں کی نعمت، دنیا جہاں کا پھل وہ وہاں پہ موجود ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ عاجزی کا اظہار. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں پوشیدہ رہتی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی. 80 یا 85 سال کا مبیش عمر تھی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور تقریباً 100 سال عمر تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے. تو کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً خوب سننے والا ہے دعا کا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا دے مجھے قائم رکھنے والا نماز کا اور میری اولاد میں سے بھی. قرآن کے اس مقام پہ بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخشش فرما میری، ولی والدی اور میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
اور سب مومنوں کی جس دن قائم ہوگا حساب۔ یہ وضاحت پہلے آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اپنے والد کے لیے بھی دعا کرتے رہے جب تک والد زندہ رہا، لیکن جب پتہ چل گیا کہ باپ کا انتقال ہی اسی حالت پر ہوا ہے، شرک کی حالت پر، تو پھر سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی، مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال عمومی طور پہ بڑی پیاری دعا ہے اور ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کوشش کریں سمجھ کے مانگیں۔ قیام